بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، سورہ بقرہ کل ہماری مکمل ہو گئی تھی۔ صرف ایک حدیث سورہ بقرہ کے بارے میں آپ کو سنا کر پھر ہم لوگ سورہ آل عمران میں داخل ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی جو تفسیر ہے میرے محترم دوستو، یہ معمولی نہیں ہے۔ اس کو ایک دن میں 2 دن میں بیان کر دینا یہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے سالوں چاہیے، سالوں، صرف سورہ بقرہ کی تفسیر کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے سورہ بقرہ کی تفسیر کے لیے 12 سال لگے۔ کتنے سال لگے بھائی؟ آپ سوچو، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سامنے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، ان کو سورہ بقرہ کی تفسیر کے لیے 12 سال لگے، تو ہم 1-2 دن میں سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل نہیں کر سکتے، وہ پورا سمندر ہے۔ اب ہم سورہ آل عمران میں داخل ہوتے ہیں، جو سورہ بقرہ کے بعد اگلی سورت ہے۔ یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ جو آیت ہے میرے محترم دوستو، اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ حضرت عمرو ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو 40 گز جو زمین ہوتی ہے وہ بانٹ کر دی، کیونکہ خندق جو ہے وہ اس طریقے سے بنانے کی تھی جیسے انڈے کی شکل ہوتی ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ کے اندر وہ پہاڑیاں موجود ہے جس کے سامنے خندق بنائی گئی تھی۔ وہ پوری پہاڑیاں ہیں 3 طرف سے، اور ایک طرف سے جو ہے وہ خندق کی ضرورت پیش آئی تھی، اس لیے کہ وقت ایسا تھا کہ ابو سفیان جو مشرکین کا لشکر لے کر نکلے تھے، انہوں نے ایک یونائٹڈ فرنٹ بنایا تھا، 24,000 کا لشکر تھا، اب مسلمان بیچارے مٹھی بھر کے، تو وہ 24,000 کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ اکرام سے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا دیکھو ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے، ہماری تعداد ہی کتنی ہے، چند ہزار مشکل سے ہم ہوں گے، وہ 24,000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہتر یہ ہے ایسے ٹائم پر ہم اپنے ڈیفنس کا سوچیں، اپنی سیکیورٹی کا سوچیں، ہم اپنی جان کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو بولے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ مدینہ کی جو فلانی پہاڑیاں ہیں، وہ تینوں طرف سے پہاڑ ہے، ایک طرف سے جو خالی جگہ ہے وہاں پہ ہم لوگ خندق کھود لیں گے اور ہم سب لوگ خندق کے بیچ میں آ جائیں گے، اور ادھر سے ہم تیروں کے ذریعے سے ان سے مقابلہ کریں گے۔ وہ لوگ تھوڑے دن رکیں گے، بعد میں خود واپس چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ رائے جو ہے وہ پسند آ گئی، آپ نے ان کی رائے پہ فیصلہ دے دیا اور خندق کھودنے کا حکم دیا گیا۔ میرے محترم دوستو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ مقابلہ کرنا یہ بہادری نہیں ہے، بعض موقعوں پر پیچھے ہٹ جانا یہ بھی کیا ہے؟ بہادری ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت دیکھو، پیچھے ہٹ گئے، اپنی سیکیورٹی، اپنی سیفٹی، ہر جگہ اپنی طاقت، اپنا بل وہ دکھانا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے استاد محترم ایک مثال ہم کو دیا کرتے تھے پڑھنے کے زمانے میں، بولے یہ جو لوگ جن کو ہر جگہ اپنی طاقت دکھانے کی عادت رہتی نا، میں کسی سے کم نہیں ہوں، جہاں گئے وہاں پہ بس اپنی طاقت دکھانے کا، میں کتنا پاورفل ہوں، کبھی یہ جھکیں گے نہیں، کبھی کسی کی مانیں گے نہیں، تو بولے ایسے لوگ زیادہ دن ٹکتے بھی نہیں۔ ہاں، جو جھکتا نہیں نا وہ بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ مثال دے کے بیان کرتے تھے کہ جس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، جو جھک جاتا ہے، ابھی دیکھو یہ جھکنا ہی ہے، اللہ کے نبی اور صحابہ جو پیچھے ہٹ گئے، میدان میں نکل کے ہم مقابلہ نہیں کریں گے، اب ہم لوگ خالی ڈیفنس کریں گے،
اس کو کہتے ہیں جھکنا، پیچھے ہٹنا اور پیچھے ہٹ کے مقابلہ کرنا۔ تو یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی۔ تو وہ فرماتے تھے، مثال دے کے فرماتے تھے ہمارے استاد، اس کی مثال ایسی ہے، بولے جب طوفان آتا ہے، سائیکلون آتا ہے، ہوائیں چلتی ہے، تو ویسے وقت میں کیا ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے ناریل کے جھاڑ اور سپاری کے جھاڑ اور دوسرے جو بڑے بڑے درخت ہے وہ طوفان کا مقابلہ کرتے، ایسا چھاتی تان کے، آ جاؤ کون سا طوفان آ رہا ہے۔ تو بولے یہ جتنے بھی بڑے بڑے جھاڑ رہتے ہیں نا، آندونا کون سا طوفان ہے دیکھیں گے اس کو، یہ ٹکتے نہیں اس کے سامنے۔ بہت سارے درخت وہ ایسے طوفانوں میں اکھڑ جاتے اور اکھڑنے کے بعد میں پانی کے ساتھ میں کیا ہو جاتے، بھائی کے چلے جاتے۔ مگر وہ چھوٹے چھوٹے پودے، گھاس کے جو تنکے رہتے، گھاس کے تنکے چھوٹے جھاڑ جو زمین کے اوپر رہتے نا، وہ جیسی دیکھتے کہ طوفان آ رہا ہے تو دونوں ہاتھ باندھ کے گردن جھکا لیتے ہو، بھائی آپ جائیے، طوفان ان کے اوپر سے نکلتا ہے۔ پھر پانی آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، بڑا طوفان آیا، وہ پورا نکل گیا۔ پورا جب طوفان ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں وہ ایسے جو جھکے ہوئے تھے پھر اپنے منڈیاں اٹھا لیتے باہر اوپر۔ وہ چھوٹے چھوٹے پودے، چھوٹے چھوٹے تنکے گھاس کے دیکھو نا، پورا پانی کا طوفان جب نکل گیا اس کے بعد وہ برابر اپنی پوزیشن پہ آ جاتے۔ لیکن یہ جو بڑے بڑے ناریل کے جھاڑ تھے، چھاتی تان کے کھڑے، آندو دیکھتا بولے میں، تو یہ اکھڑ جاتے ایسے ٹائم پہ۔ تو یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی، ہمیشہ ہر جگہ پہ اپنی منوانا کہ میری بات مانی جائے اور میں سب سے عقل مند اور میں سب سے طاقتور۔ تو یہ جو ہے میرے محترم بزرگوں، انسان کو اکھاڑنے والی چیز ہے، یہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ ضرورت پڑے تو تم پیچھے بھی ہٹ جاؤ، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آپ پیچھے ہٹ گئے، بولے ٹھیک ہے بھائی، ہم تلواروں سے نیزوں سے مقابلہ نہیں کریں گے، ہم لوگ اپنے جان کی حفاظت کریں گے۔ خندق کھودنے کا حکم دیا گیا۔ اب 10 صحابہ مل کر خندق کھود رہے ہیں، تو حضرت عمرو جو اس واقعے کے راوی ہے، عمرو ابن عوف، وہ کہتے ہیں کہ میں، حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ، ہم 10 لوگ تھے، ہمارے حصے میں جو زمین آئی، اچانک وہاں پہ ایک بہت بڑی چٹان آ گئی۔ اب وہ چٹان ایسی تھی کہ حضرت سلمان فارسی اس کے اوپر اپنی کدال مار رہے ہیں تو وہ کدال ٹیڑھی ہو گئی، لیکن وہ چٹان کچھ ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ لوگ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اے اللہ کے نبی، جو حصہ زمین کا آپ نے ہم کو دیا ہے، بہت بڑی ایک چٹان آ گئی، وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے، آپ نکلے وہاں سے۔ نکلنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ کدال اپنے ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے پوری طاقت سے اس کو اس چٹان کے اوپر جب مارا تو اس چٹان میں سے ایک چنگاری نکلی۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، تو سارے صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ چنگاری کیا تھی؟ فرمایا کہ اس چنگاری کے اندر اللہ نے مجھے ہیرا اور فارس اس کے کامیابی کی، اس کی فتوحات دکھائی ہے اس کے روشنی کے اندر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ وہ کدال مارا اس چٹان کے اوپر، پھر اس میں سے ایک چنگاری نکلی، آپ نے کہا اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، صحابہ نے بھی بآواز بلند اللہ اکبر کہا اور کہا کہ یہ چنگاری کس چیز کی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اس چنگاری میں اللہ نے مجھے روم اور شام کی کامیابیاں دکھائی ہے، اس کی فتوحات دکھائی ہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے کدال مارا، اس میں سے واپس سے چنگاریاں نکلی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر۔ صحابہ نے بھی کہا اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ اس چنگاری میں مجھے یمن اور حبشہ کی کامیابیاں اللہ نے دکھائی ہے، فتوحات دکھائی ہے۔ اور تیسری جو وار تھی میرے محترم دوستو، اس میں وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، پوری طرح سے ٹوٹ گئی۔ اب بہت سارے منافقین بھی تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا یار یہ مسلمان کھانے کو نہیں ان کے پاس،
ان کے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی آئے خندق کے موقع پر، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، بھوک اور فاقے کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اوپر اٹھا کر دکھائے تو آپ کے پیٹ پہ کتنے پتھر تھے بھائی؟ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ خندق کا ہی واقعہ ہے۔ تو منافقین اور جو یہود تھے وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ دیکھو بولے مسلمانوں کو کھانے کو نہیں ان کے پاس، فاقے ہے اور حالت ابھی ایسی ہے، ابھی رستہ دیکھو بولے بیٹا رکو، ابھی تھوڑا اور 2-4 دن رکو، ابو سفیان کا لشکر قریب ہے۔ ارے وہ خالی کھندلے بھی تم کو تو تم زندہ بچنے والے نہیں ہیں، لڑنا تو بہت دور کی بات، تیر اور تلوار کا استعمال کرنا تو بہت دور کی بات، خالی کیسے ختم ہونے والے ہیں تم؟ کھندلنے سے ختم ہونے والے ہیں۔ 24,000 کا لشکر آ رہا ہے، یہاں حالت دیکھے تو 24,000 کا لشکر سر پہ ہے، کھانے کو نہیں۔ اب باتیں دیکھو ان کی باتیں، کہاں تو ان کو فارس اور ایران کی کامیابی نظر آ رہی ہے، اور کہاں تو ان کو ملک شام اور روم کی کامیابی نظر آ رہی ہے، اور کہاں تو ان کو یمن اور حبشہ کی کامیابی نظر آ رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، منافقین اور یہود، انہوں نے جب ایسے تانے مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ کیسے گوارا اور برداشت کر سکتے تھے آسمان کے اوپر؟ فوراً قرآن کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے منافقین اور یہود ہیں جواب دو ان کو، مالک الملک، قل اللہم مالک الملک، کہہ دو ان کو کہ بے شک اللہ وہی بادشاہتوں کا مالک ہے۔ کون ہے بھئی بادشاہتوں کا مالک؟ اللہ ہے بادشاہتوں کا مالک۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے اس کو بادشاہت دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے اس سے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ کون ہے بادشاہت کا مالک؟ اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے اسے عزت کی چوٹیوں پر بٹھاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ آیت قرآن میں نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے اور مشرکین کو جواب دینے کے لیے۔ کتنے سال پہلے آیت نازل ہوئی تھی؟ یہ 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے، کتنے سال پہلے نازل ہوئی؟ لیکن یہی آیت آج کے زمانے میں بھی مجھے اور آپ کو روشنی عطا کر رہی ہے۔ اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے اعلان کر دیا، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، بادشاہت کا مالک تو اللہ ہے، اور اللہ نے کر کے دکھایا۔ ایران کا بادشاہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے اوپر حملہ کیا۔ ایران کیا تھا اس زمانے کے اندر؟ دنیا کی سپر پاور طاقت تھی، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی۔ ایران سے، ایران کا نام لیتے ہی بادشاہوں کو پسینہ آ جاتا تھا۔ اللہ نے اس ایران کا بادشاہ کس کو بنایا؟ مسلمان کو بنایا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران پر حملہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ ایران مسلمانوں کے قدموں میں آ گیا۔ وہ جو کسرا تھا ایران کا بادشاہ، اس کے سر پہ 22 کلو کا تاج ہوتا تھا، 22 کلو کا سونے کا 22 کلو کا تاج، جس میں چاروں طرف سے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی نے لا کر پھینک دیا اس کو بیت المال کے اندر۔ وہ بیت المال میں جو نام لکھنے والا رہتا، اس نے بولا، ارے بھائی کون ہو تم؟ منہ پہ چاروں طرف سے تم نے کپڑا لپٹا ہوا ہے، کون ہو تم؟ کم سے کم نام تو بتا کے جاؤ۔ کسرا کا تم نے تاج لا کے پٹکا ہے یہاں پہ، معمولی بات نہیں ہے۔ کسرا کا تاج بیت المال میں تم جمع کر رہے ہو، نام تو بتاؤ۔ بولے جس اللہ کے لیے میں لا کے جمع کر رہا ہوں، اس کو میرا
میرے باپ کا اور میری والدہ کا نام اچھی طرح سے پتہ ہے. جس اللہ کے لیے میں نے دیا, کتنے کلو سونے کا تھا بھائی؟ وہ 22 کلو کا. اور ہمارے زمانے میں اگر مسلمان کسی دواخانے میں 2 کیلے بھی دے رہا تو 4 دوستوں کو ساتھ میں لے کے فوٹو لے رہے, بولے برابر فوٹو لے برابر. معلوم ہونا چاہیے ہم نے فلانے سرکاری دواخانے میں کیلے بانٹ کے آئے بول کے. یہ آج ہمارا حال ہے. یہ ہم تو چھوٹے سے چھوٹا بھی کام کریں گے تو فکر یہ ہوتی کل کے پیپر میں آنا چاہیے کہ یہ نیوز, دیری مت کرو اس کو, ہاں کل برابر آ جانا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نیوز پیپر میں دینے کے لیے, سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے لیے, فیس بک پہ پوسٹ کرنے کے لیے چھوٹے سے چھوٹے عمل کی تصویریں لے کے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں. اور وہاں 22 کلو سونے کا, جس کو ہیرے لگے ہوئے تھے, پٹک دیا انہوں نے لا کر کسرا کا تاج. میرے محترم دوستو, دنیا کی سپر پاور طاقت کا بادشاہ جو قرآن میں فرمایا رہے جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں. اللہ کے نزدیک بادشاہت کی کوئی قیمت ہے کیا بھائی؟ ہاں, اللہ نے وہ کسرا کے ہاتھ میں سے چھین لیا, اب مسلمان کو بادشاہ بنایا. 1450 سال پہلے اللہ نے ایران کا بادشاہ مسلمان کو بنایا تھا. آج 1450 سال کے بعد بھی اس ایران کا بادشاہ کون ہے؟ ارے بھائی بولو نا, مسلمان ہے آج بھی. اللہ نے فرمایا کہ بادشاہت کے مالک تو اللہ ہے. اور زیادہ دن نہیں ہوئے, اللہ کے نبی کے وصال کے 10-12 سال کے بعد کی بات بتا رہا ہوں میں. پھر دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی ملک شام آج الگ ہے. آج جو ملک شام ہے, آج تو ملک شام کے 10-12 ٹکڑے ہو گئے ہوئے. یہ فلسطین ملک شام کا حصہ تھا, یہ اسرائیل ملک شام کا حصہ تھا, یہ اردن ملک شام کا حصہ تھا, یہ لیبنان ملک شام کا حصہ تھا. یہ سب ملک شام کے حصے ہیں. ملک شام وہاں ادھر جو ہے مصر کو لگتا تھا, مصر کا بھی کچھ حصہ وہ ملک شام میں ہوتا تھا اس زمانے کے اندر. تو ملک شام یہ پوری عیسائی جو طاقت ہے اور یہودی جو طاقت ہے ان کا کیپٹل شمار ہوتا تھا. روم اور شام دونوں ایک تھے اس زمانے کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر جنگ کے, بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو ملک شام کا بادشاہ بنایا. وہ حضرت عمر فاروق کا واقعہ ہے نا, مشہور واقعہ ہے وہ میں پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا کہ اپنے غلام کے ساتھ میں وہاں پہ گئے, یہودیوں کے ساتھ میں ایگریمنٹ لکھا. یہودی جو ہے انتظار کر رہے تھے, بولے کون عمر فاروق آنے والے ہیں. ان کو لگا مسلمانوں کے بادشاہ ہے تو ان کی لمبی چوڑی سواری ہوں گی, ان کے آگے پیچھے پیادے ہوں گے, فوج ہوں گی, آگے ہاتھیوں کی فوج, پیچھے گھوڑوں کی فوج, اس کے بعد پیادوں کی فوج, اور اس کے بعد پھر کس کی سواری ہوں گی؟ بادشاہ کی سواری. وہ یہودی تو ایسا سوچ رہے تھے. اور وہاں انہوں نے دیکھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بولے بھائی بیت المال کا مال ہے, میرا اپنا مال نہیں ہے. ایک اونٹ لیے اپنے غلام کے ساتھ میں نکل گئے, باری باری دونوں, کوئی پہلے غلام بیٹھتا تھا پھر یہ بیٹھتے تھے. اور جب وہاں جانے کا موقع ملا وہ پوری یہودی قوم ان کے استقبال میں آ کے کھڑی ہوئی کہ ان کا جو عالی شان قافلہ آئے گا ہم لوگ ان کا موسٹ ویلکم کریں گے. دیکھا تو کیا ہے, 2 آدمی کی جماعت آ رہی ہے. اور جب ان کا نمبر آیا وہاں پہ داخل ہونے کا تو غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, اور پون دنیا کا بادشاہ غلام کے اونٹ کی نکیل پڑھ کے کیا کر رہا ہے بھائی؟ پیدل چل رہا ہے. یہودیوں کے بڑے بڑے عالم انہوں نے جو ہے اپنی پل کے اٹھا کر دیکھا حضرت عمر فاروق کو, کہا بولے بھائی ہماری کتابوں کے اندر جتنی نشانیاں تمہارے بارے میں تھی, اگر تم وہی عمر فاروق ہو ہم تو پہلے مسلمان ہو جاتے ہیں. میرے محترم دوستو, بغیر تلوار کے, بغیر تیر کے. ہاں دیکھو کیسے پون دنیا کے بادشاہ ہونے کے بعد یہ سادگی تھی. اور ہمارے زمانے میں اگر کوئی گرام پنچایت کا ممبر بھی رہے گا, جب تک 8-10 چیلے چپاٹے گھر کے باہر جمع نہیں ہوتے اس کی سواری باہر نہیں نکلتی. جب تک 2-4 دوست جمع نہیں ہوتے اس کے پہلے تو نکلتا نہیں ہے گھر میں سے نہا دھو کر. یہ ہمارا حال ہے, اور وہ پون دنیا کے بادشاہ تھے. اچھا میں ایک چیز بتانا بھول گیا آپ کو, وہ ایگریمنٹ جو حضرت عمر فاروق اور یہودیوں کے بیچ میں لکھا گیا تھا آج بھی موجود ہے.
اور کہاں پر ہے؟ جہاں پہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی، کوہ سینا کے اوپر۔ کون سے پہاڑ کے اوپر؟ ہاں، سینا کا جو پہاڑ ہے نا، وطوری سینین جو قرآن میں فرمایا، وہ سینا کا جو پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، یہودیوں نے آج وہاں پہ ایک بہت بڑا مندر بنایا ہوا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پورے خط کو سونے کے فریم کے اندر فریم کر کے لگایا ہوا ہے، آج بھی ہے وہ موجود۔ تو اللہ کے نبی کو وہ جو بشارت عطا کی گئی تھی، جو چنگاری کے ذریعے سے نظر آیا، آپ کے پردہ فرمانے کے 10-12 سال کے اندر اللہ نے ایران کا بادشاہ بھی کس کو بنایا بھائی؟ مسلمان کو۔ روم اور شام کا بادشاہ بھی اللہ نے کس کو بنایا؟ اور یمن اور حبشہ تو اللہ کے نبی کے زندگی میں ہی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، حبشہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، حبشہ کا بادشاہ ہی مسلمان ہو گیا، وہ تو اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی۔ تو میرے محترم بزرگوں، وہ ہنسنے والے جو تھے منافقین اور وہ یہود کہ ان کے تو خود کے واندے ہیں، 24,000 کا لشکر آ رہا ہے، ان کو تو پیروں سے کھندل دیں گا، اللہ نے ان کی باتوں کو فیل کر کے اپنے نبی کی بات کو ثابت کر کے بتایا کہ قرآن میں جو فرمایا، ارے بادشاہت کا مالک تو اللہ ہے، وہ جس کو چاہے اس کو بٹھا دیتا ہے اور جس سے چاہے اس سے چھین لیتا ہے۔ ہاں، اسی لیے آج کی تاریخ میں آپ دیکھو، میں آپ کو دنیا کے کچھ ملکوں کا حال بتاتا ہوں، جو بادشاہ کے کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں۔ کس کے پیچھے سڑ رہے ہیں بھائی؟ ہاں، ہمارے پڑوس کا ہی جو ملک ہے، ہمارے پڑوس کا جو ملک ہے، 3 مرتبہ کے وزیر اعظم، کتنی مرتبہ کے؟ 3 مرتبہ کے وزیر اعظم، 3 مرتبہ ملک کے وزیر اعظم رہے، بادشاہ رہے، جو سونے کے تھالی میں کھاتے تھے، چاندی کے چمچے سے کھاتے تھے، جیسے ہم لوگ اپنے گھروں میں کتے پالتے ہیں، حضرت نے شیر پال کے رکھے تھے اپنے گھر میں۔ ہاں، شیر پالے ہوئے تھے، شوق بھی بہت ہے مسلمانوں کو، یہ شوق کے چکر میں ہی برباد ہوئے، میں نے 2 دن پہلے ہی بتایا، شیر پال کے رکھے تھے۔ اب نکل گئی پوری ہیکڑی، درخواست دی ہے کورٹ کے اندر، اماں کی طبیعت خراب ہے، شب برات میں گھر پہ منانا چاہتا ہوں، جج صاحب نے ریجیکٹ کر دیے۔ کال کوتھڑی میں مناؤ، بولے حضرت بہت شب برات منا لی اماں کے ساتھ میں، ہاں بہت ہو گیا، بولے اب یہیں مناؤ شب برات، رمضان کے روزے بھی یہیں رکھو۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے 3 مرتبہ کا وزیر اعظم۔ مصر، حسنی مبارک 30 سال تک مصر کا بادشاہ تھا۔ کتنے سال تک بھائی؟ 30 سال جس آدمی نے ملک پر حکومت کیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ اور اسی ملک کے ایک اور بادشاہ محمد مورسی، وہ بھی آج جیل کی ایک ہی ملک کے 2 بادشاہ جیل کے اندر ہیں میرے محترم دوستو۔ خالی یہ 2 ملک نہیں ہیں، اور بھی آئیے آپ، یمن، علی عبداللہ صالح 40 سال تک یمن کے اوپر حکومت کی، ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ جس ملک پہ 40 سال حکومت کی، آج وہ ملک میں آ بھی نہیں سکتے، پیر بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ حالت اللہ نے کر کے دکھائی۔ 1450 سال پہلے فرمایا، ارے تم کتنے بھی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا دو، لیکن بادشاہت کا مالک کون ہے؟ بولو زور سے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ۔ 40 سال حکومت کرنے والوں کو بھی کھدڑ دیا اللہ نے۔ اور صرف یہیں تک بس نہیں، ملیشیا، نجیب عبد الرزاق 6 مہینہ پہلے ہی یا پچھلے سال ملک کے وزیر اعظم تھے، آج وہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ساؤتھ کوریا کی پرائم منسٹر، وہ بھی جیل کی سلاخوں کے۔ آج میرے محترم دوستو، یہ 2-4 ملک مجھے پتا ہے، میں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ پتہ نہیں اور دنیا کے کون کون سے ملک ہے، ملکوں پہ حکومت کرنے والوں کو اللہ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ اور یہ اعلان قیامت تک کے لیے کہ دیکھو، قل اللہم مالک الملک، بادشاہت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ، اللہ ہی بادشاہ ہے، نہ اس کی سرکار نہ اس کی سرکار، ہر بار کس کی سرکار؟ اللہ کی سرکار۔ یہ ہمارے بچوں نے نہیں کیا جلسے کے اندر، ہاں، غفور چچا اور کون تھے،
کٹھو بھائی 3 بچوں نے ہمارے جو جلسے کے اندر آپ لوگوں کو ڈرامہ کر کے دکھائے تھے، اس میں یہی تو بتائے تھے، نہ اس کی سرکار نہ اس کی سرکار، ہر بار کس کی سرکار؟ اللہ کی سرکار۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو بٹھاتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے پٹخنی دے دیتا ہے، اور کرسیوں پہ بٹھا کے بھی کامیاب نہیں کرتا۔ اگر کرسیوں میں کامیابی ہوتی تھی، یہ سارے بادشاہ جن کا میں نے ابھی آپ کو بتایا، بتاؤ یہ کامیاب ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ اللہ نے بتا دیا اس میں کامیابی نہیں ہے، اس لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، اس واقعے سے ہم کو کئی عبرتیں حاصل ہوتی ہے۔ پہلی عبرت تو یہ حاصل ہوتی ہے کہ قرآن میں جو 1450 سال پہلے، اس لیے آج کے مسلمان کو نہ کسی سے ڈرنے کی، نہ کسی سے گھبرانے کی، نہ کسی سے خوف کھانے کی ضرورت ہے۔ اس کا یقین اور ایمان اگر ہونا چاہیے تو کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر۔ اے اللہ، بس تیرے اوپر ہمارا 100% یقین ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بے شک تو ہی حکومتوں کا دینے اور لینے والا ہے۔ ایک تو ہم کو یہ یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے اوپر، اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہمارے دل میں، اور اللہ کے نبی کی محبت ایسے جم جانا چاہیے کہ ہمارے نبی نے جو فرما دیا تھا، ایسے حالات کے اندر کہ پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، دشمن 24,000 کا لشکر لے کے کھڑا ہوا ہے، پھر بھی آپ کا کانفیڈنس دیکھو، رتی برابر فرق نہیں آیا۔ فرمایا اللہ مسلمان کو بنائیں گا، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرما کے 10-12 سال بھی نہیں ہوئے، اللہ نے ایران کو بھی، شام کو بھی، روم کو بھی، حبشہ اور افریقہ کو بھی، اور یمن کو بھی مسلمان کے قدموں میں ڈال دیا۔ پڑھو ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ آیت کا یہ شان نزول اور یہ اس کی تفسیر ہے۔ انشاءاللہ ابھی کل سورہ نساء، اس کے بعد کی جو سورت ہے، اس کی تفسیر ہمارے سامنے بیان ہوں گی۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔